الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. یہ جمعۃ الوداع ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ زندگی میں ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی. اے بند کر دو اے میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے یہ ساری بہاریں ہمیں ملی. یہ بات یاد رکھیں. قرآن کریم سے میں نے بات کرنی ہے اور آج میری گفتگو کا عنوان موضوع نماز ہے. بہت کم نماز کے موضوع پر خطباء اور علماء بیان فرماتے ہیں، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ آج چونکہ بڑا اہم وقت ہے، اہم جمعہ ہے، کیونکہ اس کے بعد تو لوگ نہیں آئیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جمعہ ہی ہم پر فرض ہے اور باقی 12 مہینوں کے جمعے ہم پر فرض نہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی جاری رہے گا، کیونکہ آپریشن ایک ایسی چیز ہے جس سے بندے کو صحت ملتی ہے. ہم خود جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جی، بلکہ وقت لیتے ہیں کہ جو ڈاکٹر جلدی آپریشن کا وقت دے دے، ہم کہتے ہیں بہت اچھا ڈاکٹر تھا کہ ہمارے مریض کا آپریشن اس نے جلدی کر دیا. اگر مریض سیریس ہو جائے تو ہم سفارش کرواتے ہیں کہ بڑا آدمی سفارش کرے تاکہ ہمارے مریض کا آپریشن پہلے ہو جائے. تو ثابت یہ ہوا کہ آپریشن پہلے آپ اس لیے کرواتے ہیں کہ جلدی صحت مل جائے. تو مجھے تو یہی اس سے پتہ چلا کہ جہاں اور کوئی چیز کارگر ثابت نہ ہو وہاں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن و سنت کے حوالے سے ان روحوں کا آپریشن بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، مگر اپنے پاس سے نہیں، اللہ کے قرآن سے اور پاک محمد کے فرمان سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن کے مقابلے میں نہ کسی کی بات کا وزن ہے، حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کا کوئی وزن نہیں. کہ وہ جتنا مرضی چالاک بننے کی کوشش کرے، شاطر بنے، ہوشیار بنے، قرآن کا پہلا نمبر ہے اور دوسرا نمبر حضور کی حدیث کا ہے. تو قرآن و حدیث سے ہم نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور نماز کا مقام، نماز کا مرتبہ
بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل بلا نرم ہو، حضور کی بات کو جلدی قبول کر لے۔ یہ عین ممکن ہے کہ قرآن کریم اس کے دل میں جلدی گھر کر جائے۔ میری چونکہ ڈیوٹی ہے جمعہ پڑھانے کی، نماز پڑھانے کی، 2 بندے بیٹھے ہوں میں نے جمعہ پھر بھی پڑھانا ہے، زیادہ آ جائیں پھر بھی پڑھانا ہے، مگر اللہ کا قرآن کی روشنی اور حضور کے فرمان کی روشنی کفر کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے، منافقت کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ بغض، حسد، کینہ اور اس قسم کے دیگر رذائل خبیثہ گندی عادتیں قرآن و سنت کی روشنی سے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ مومن بن جاتا ہے، حضور کی نظر میں بھی وہ جچتا ہے اور خدا کی نظر میں بھی وہ جچتا ہے۔ یقیناً وہ بندہ قابل تعریف ہے جو اللہ کے قرآن کو آمنا وصدقنا کہہ کے مان جائے، نہ مانے تو قرآن رہے گا، وہ بے ایمان اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ قرآن تو پھر بھی قرآن ہے۔ صدیق اکبر نے مانا، ان کے ڈنگے آج تک بجتے ہیں۔ فاروق اعظم نے مانا، ان کی شہرت آج تک ہے۔ عثمان غنی نے قرآن کو مانا، ان کا مقام و مرتبہ آج تک بیان ہو رہا ہے۔ مولا علی نے مانا، ان کے ڈونگرے آج تک بجتے ہیں۔ امام حسین نے تسلیم کیا، مانا، ان کو آج تک سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ رکھیں، ابو جہل نے انکار کیا، اس پہ لعنت آج تک برس رہی ہے۔ ابو لہب نے انکار کیا، تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ کر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، جو قرآن اور حضور کے فرمان کو مانے وہ اللہ کی نظر میں بھی جچتا ہے، حضور کی نظر میں بھی جچتا ہے، مومنین کی نظر میں بھی جچتا ہے۔ جو اس کے اپوزٹ ہو جائے، قرآن کو نہ مانے، کسی بھی حوالے سے قرآن کا انکار کرے، اپنی کردار سے انکار کرے یا اپنی کسی ادا سے انکار کرے، تو سمجھ جاؤ یہ ابو جہل کا چیلا ہے۔ اور جو تسلیم کرے، مانے کہ اس میں یار میری غلطی ہے، قرآن سچا ہے، غلطی میری ہے، حضور کا فرمان سچا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی نظر میں، حضور کی نظر میں پسندیدہ بندہ ہے، مومنین کی نظر میں بھی وہ پسندیدہ بندہ ہے، اور تمام مخلوقات اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز، دیکھو بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک، اب ترجمہ سنو، بے شک نماز برے کاموں سے، یعنی بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی، تیرے رب کا فرمان ہے، کسی نواب کا فرمان نہیں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا فرمان ہے، جس کے حکم سے ہم نے قبروں میں جانا ہے، جس کے حکم سے موت کو لبیک کہنا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہی عن الفحشاء، فحش کاموں سے، بری باتوں سے اور گندے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا فرمان، اور اللہ کے فرمان میں بندہ سبحان اللہ کا بھی کہتا ہے۔ یہ بھی میرا تجربہ ہے، کیونکہ ایک تو ان کو سمجھ نہیں آتی قرآن کی، دوسرا یہ اہمیت نہیں دیتے، اہمیت دیں تو ان کی زبان خود کھل جائے کہ ہمیں بنانے والا یہ اس کا کلام ہے، اگر وہ ہمیں زبان نہ دیتا تو ہم گنگے ہوتے۔ تو جب زبان اس نے، اور دی بھی اس لیے ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور حضور کا مقام بیان کیا جائے۔ جتنے بھی ہمارے اعضائے جسمانیہ ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، دل ہے، پھپھڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے، ہاتھ ہیں، کان ہے، یہ ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کام ہے۔ ہاتھ اگر چیز کو نہ پکڑیں تو ہم کہیں گے ہاتھ اس کا بیکار ہے، پاؤں اگر چلنے نہ پائے ہم کہیں گے بیچارے کا پاؤں بیکار ہے، اگر دل دھڑکے نہ تو موت واقعہ ہو جائے، اگر جگر کام نہ کرے ہم کہیں گے یار اس کا رنگ بڑا پیلا ہے، کیوں؟ جگر کام چھوڑ گیا، کام کرتا ہی نہیں۔ اگر زبان کا کیا کام ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، زبان کا کیا کام ہے؟ جگر کا کام خون بنانا ہے، معدے کا کام چیز کو ہضم کرنا ہے، دل کا کام دھڑک کر خون کو سپلائی کرنا پورے جسم کو، ہاتھ قوت لامسہ ماشیہ کا کام دیتا ہے۔ تو زبان کیا کام دیتی ہے؟ کیا گالی کے لیے بنائی گئی ہے؟ کیا چغل خوری کے لیے بنائی گئی ہے؟ کیا بکواس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ کیا دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ نہیں، اس کا مقصد ہے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کے حبیب پر درود پڑھا جائے۔
اگر یہ کام زبان نہیں کرتی سمجھو وہ گنگے سے بھی برا ہے، سمجھو وہ اللہ کے خلاف عملی طور پہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرے اللہ دی تو نے ہے مگر میں گالیاں اس سے ضرور نکالوں گا، چغل خوری اس سے میں ضرور کروں گا، بکواس میں اس سے ضرور کروں گا، ماں کو تنگ کرنے کے لیے زبان سے باتیں ضرور کروں گا، باپ کو بکواس کروں گا، استاد کے خلاف بات کروں گا، مگر میں تیرا نام نہیں لوں گا۔ وہ کردار سے اگر یہ بات ثابت کر رہا ہے سمجھ لو وہ ابو جال کا چیلا ہے، مگر جو اللہ کے قرآن پر بولے، نبی کے ذکر پہ بولے، سمجھو وہ بلال حبشی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ یہ بات یہ وہ ہے جو میری کوئی شوبتہ بازی بھی نہیں، نہ میری خطابت کی کوئی جولانی ہے کہ میں نے آپ کو بلوانے کے لیے یہ بات کی ہے، حقیقت یہی ہے اور اس حقیقت کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ قطعی طور پر کوئی بندہ اس حقیقت کو قطعی طور پر نہیں جھٹلا سکتا، وہ کہے گا یہی حقیقت ہے جو بیان کر دی گئی ہے، یہی حقیقت ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری باتوں سے اور گندے کاموں سے روکتی ہے، اور یقیناً روکتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ پہلے تو قرآن ہے، اب حضور کا فرمان۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نبی کے لفظ ہے جس پر آپ بولے نہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، ترجمہ کرتا ہوں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تراویح ختم، روزے آخر جی روزے ودیا کرنے لگے، نال نمازاں بھی ودیا۔ مجنو کا نام آپ نے سنا ہوگا، مجنو نام تو اس کا قیس ہے، حضرت قیس عرب کا رہنے والا ہے، امام حسن کے دور کا یہ بندہ ہے مجنو۔ آپ سمجھے نہیں بات کو، یہ مجنو کا نام تو سنا، آپ کہہ بھی دیتے ہیں یہ بندہ بڑا مجنو ہے۔ یہ مجنو تھا کون؟ یہ امام حسن کے دور کا بندہ تھا اور عربی تھا، مدینے میں رہتا تھا۔ لیلا سے عشق ہو گیا، اسے تعلق ہو گیا، بڑا مشہور بات ہے۔ لیلا کے ساتھ اس کو ایک دلی لگاؤ ہو گیا۔ حضرت مجنو جا رہے تھے، حضرت قیس رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، مجنو صاحب آگے سے گزر گئے، نمازی صاحب نے نماز توڑ کر مجنو صاحب کے تھپڑ مارا کہ تجھے پتا نہیں بھائی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آگے سے گزر گیا۔ مجنو نے اسے ایک بات کہی جسے علامہ اقبال نے بیان کیا، نمازی نے کیا کہا؟ تو اندھا ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا تو آگے سے گزر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تو مجنو نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا عشق لیلا میں میری حالت تباہ، عشق لیلا میں میری حالت تباہ، اور وصل حق میں تیری نظر اس سے جدا۔ کیا یہی ہے نماز کے آداب؟ بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ ترجمہ سنو اس کا، مجنو نے کیا کہا؟ اس نے کہا یار تو نے مجھے تھپڑ مارا مگر اس کی ایک وجہ ہے کہ میں تجھے دیکھ نہ سکا، میں تجھے دیکھ نہ سکا۔ کیوں؟ کہ میں تو عشق لیلا میں بالکل مستغرق تھا، عشق لیلا میں تو کیسا نمازی ہے کہ اللہ کے عشق میں نماز بھی پڑھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے؟ تو کیسا نمازی ہے کہ اللہ کی محبت میں کھڑا نماز بھی پڑھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے؟ میں لیلا کی عشق میں جا رہا تھا، تجھے دیکھا نہیں، تو اللہ کے عشق میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، جھوٹا ہے تو۔
تو جھوٹا ہے تو نماز حضور نے فرمایا ایسی پڑھو کہ محسوس کرو اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بظاہر موضوع بڑا خشک ہے نماز کا، مگر بیان بھی تو کرنا ہے۔ یہ تو آسان بات ہے کہ میں دوہے لگاؤں، مگر جس کا ذکر 700 مرتبہ قرآن میں آیا وہ کسی کا بیان کرے گا؟ وہ کون بیان کرے گا؟ اگر منبر و محراب کے وارث بھی نماز کے موضوع سے صرف نظر کر جائیں تو اور کون ہے جو نماز کی اہمیت کو بیان کرے؟ جس موضوع کو میرے اللہ نے کئی 100 مرتبہ قرآن میں بیان کیا، اس موضوع کو ٹچ نہ کیا جائے اور لوگ بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں، نہ وہ بیان کرنے والا قابل تعریف ہوگا نہ سننے والا قابل تعریف ہوگا، جب تک اس چیز کو بیان نہ کرے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ جس پہ زور دیا ہے۔ اور تیرے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو ترک کرنے والے، نماز کو چھوڑنے والے، اذان کی آواز پر صرف نظر کرنے والے، مسجد کو بے آباد کرنے والے، 5 وقت اللہ کے نبی کا بلاوا تمہیں مسجد سے آتا ہے، نائی کے پاس بیٹھے ہو، داڑھی کو صاف کروا رہے ہو، بچہ تمہیں آ کے کہتے کہ پاپا کسی کا فون آیا ہے، آدھی منڈوائی ہوئی داڑھی چھوڑ کر نائی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو کہ فون سنے کہ فلاں کا فون ہے دوست کا۔ کیا تم اس قابل ہو یا میں اس قابل ہوں کہ تجھے دوست کا فون آ جائے تم داڑھی منڈوانا چھوڑ دیتے ہو؟ تو جس رب کا 5 مرتبہ تمہیں اللہ کے گھر سے فون آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ اس کے فون سننے کے لیے تیار نہ ہو، پھر یہ عشق جھوٹا ہے، یہ محبت جھوٹی ہے، یہ دعویٰ غلامی رسول جھوٹا ہے۔ نماز ایسی چیز ہے، تیرے نبی نے، امام المرسلین نے، قائد المرسلین نے کہا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، جو میرا امتی ہے وہ سنے کہ نماز محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سمجھ بھی آ رہی؟ نماز حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آئیں جعلی پیروں کا ذرا آپریشن ہو جائے۔ جمعہ کا خطبہ ہے تاکہ ہمارے سنیوں کو یہ قابو کر لیتے ہیں، بھنگ بھی پیتے ہیں، چرس بھی پیتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، مریدوں کے گھر آ کر اس کی جیبیں بھی صاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب اذان ہو جائے تو مرید کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ نماز دل کی ہے۔ اگر دل کی نماز ہوتی تو امام المرسلین فرما دیتے دل کی نماز ہے۔ اگر دل کی نماز ہوتی حضور کے قدموں پر ورم نہ آتے، اگر دل کی نماز ہوتی رسول ساری رات قیام نہ کرتے، اگر دل کی نماز ہوتی پیغمبر تہجد نہ پڑھتے، اگر دل کی نماز ہوتی پیغمبر ظہر نہ پڑھتے، اگر دل کی نماز ہوتی پیغمبر اسلام مسجد نبوی نہ بناتے، اگر دل کی نماز ہوتی مسجد نہ بناتے، اگر دل کی نماز ہوتی آذان نہ دلواتے، اگر دل کی نماز ہوتی محمد مصطفیٰ تہجد ادا نہ کرتے، دل کی نماز ہوتی ظہر پہ نہ آتے، دل کی نماز ہوتی فجر کی نماز نہ پڑھاتے، اور دل کی نماز ہوتی مصطفیٰ عصر مغرب عشاء نہ پڑھتے، دل کی نماز ہوتی صدیق نماز نہ پڑھتے، دل کی نماز ہوتی عمر نماز نہ پڑھتے، دل کی نماز ہوتی عثمان نماز نہ پڑھتے، اور دل کی نماز ہوتی کربلا میں نبی کا نمازہ زیر خنجر سجدہ ادا نہ کرتا۔ جمعۃ الوداع پر ان جاسوسوں کا آپریشن، جمعۃ الوداع پر ان کمینوں کا آپریشن، جمعۃ الوداع پر ان جعلی پیروں کا آپریشن، اور جعلی پیروں کو پاؤں کی ٹھونکر سے اڑا دو، محمد کی سنت کو آنکھوں سے لگا دو۔ توجہ ہے آپ کی؟
یہ جعلی پیر ایمان بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں، تیری جیب بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں، جعلی پیر تیرے مال کو ہڑپ بھی کر کے لے جاتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کا ستیہ ناش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دل کی نماز ہوتی، دل کی نماز ہوتی میرے مصطفیٰ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران میں حضور کے ساتھ تھا، دائیں بائیں والوں اپنے محبوب کی ادا کو سمجھو اور سنو، ان کا نام حضرت عوف ہے۔ فرماتے ہیں سفر کے دوران حضور نے مجھ سے پانی طلب فرمایا، تیرے محبوب کی بات ہے، پیغمبر اسلام کی بات ہے، حسنین کے نانے کی بات ہے، نبیوں کے سردار کی بات ہے، صاحب معراج کی بات ہے، اس نبی کی بات ہے جس نبی کی غلامی کا تم دم بھرتے ہو، اس نبی کی بات ہے جس نبی کے گستاخ کو تم ٹھکانے لگاتے ہو، اس پیغمبر کی بات ہے جس پر وحی اترتی ہے، قرآن اترا ہے، اس نبی کی بات ہے جس کے نواسوں میں حسین اور حسن جیسے نواسے ہیں، اس نبی کی بات ہے جو پسینہ چھڑک دے تو فرشتے وضو کرتے ہیں، اس نبی کی بات ہے جو پسینہ نچوڑ کے پھینک دے تو گلیاں مہک اٹھتی ہیں، اس پیغمبر کی نماز ہے جو چلتے ہیں تو ستارے مہکتے ہیں، اس نبی کی بات ہے جو کھڑے ہوتے ہیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، اس نبی کی بات ہے جو بیٹھتے ہیں زمین کو سکون ملتا ہے، اس نبی کی بات ہے جو ہاں کرتے ہیں چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اس پیغمبر کی بات ہے جو نہ کرتے ہیں چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس نبی کی نماز ہے جس کا چلنا دین بنتا ہے، جس کا کھڑا ہونا دین بنتا ہے۔ کان میری طرف، دھیان میری طرف، تاکہ جعلی پیروں کی جاسوسی اور کمین کی آشکارا ہو جائے اور دین محمدی کا پرچم بلند کر دیا جائے۔ جناب عوف کہتے ہیں دوران سفر کے دوران حسنین کے نانے نے مجھے آرڈر کیا کہ پانی لے کر آؤ، عرض کیا میں نے پانی حضور کے دربار میں پیش کیا، رسول نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد میرے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز بھی نفلی نماز تھی، اور کھڑے ہوئے مجھے بھی ساتھ کھڑا کر لیا، حضور نے نیت باندھ لی اور قیام اتنا لمبا کیا کہ پوری سورۃ بقرہ حضور نے ایک رکعت میں پڑھی، اور پھر رکوع کیا، رکوع بھی اتنا لمبا کیا کہ سورۃ بقرہ کے برابر تیرے نبی نے، محبوب کائنات نے رکوع بھی اتنا لمبا کیا جتنی لمبی آپ نے قیام میں قرات کی، اور پھر آپ سجدے میں گئے، سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنی لمبی آپ نے سورۃ بقرہ 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر چاروں رکعتوں میں یہ پوری قرات تقریباً 6.25 سپارے بنتے ہیں، 6.25 سپارے محبوب نے، کائنات کے والی نے، میری طرف دیکھو، میرے نبی نے، پیغمبر اسلام نے، اقصیٰ کے امام نے 6.25 سپارے 4 رکعتوں میں نفلی نماز میں حضور نے مکمل کیے، پھر سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد میں حضور کو دیکھ رہا تھا، آپ کے پاؤں پہ ورم آ چکے تھے، لوگوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کی تلاوت سننے والوں، جمعۃ الوداع پہ آنے والوں، یہ پیغمبر کی نماز ہے۔ پھر تمہیں کہنا پڑے گا جو پیر یہ کہے کہ نماز اسلام میں نہیں ہے، دل کی نماز ہوتی ہے، وہ تمہاری جیبوں کو لوٹنے والا، اسے کنجر بھی کہہ سکتے ہو، اسے کمینہ بھی کہہ سکتے ہو، اسے خبیث بھی کہہ سکتے ہو، اسے دجال بھی کہہ سکتے ہو، اسے کذاب بھی کہہ سکتے ہو، اسے شیطان کا چیلا بھی کہہ سکتے ہو۔ میرے نبی بھی نمازی تھے، نبی کا یار صدیق بھی نمازی تھا، میرے نبی بھی نمازی تھے، نبی کا مرید عمر بھی نمازی تھا، میرا نبی بھی نمازی تھے، نبی کا مرید عثمان بھی نمازی تھا، میرا نبی بھی نمازی تھے، نبی کا پیر مرید علی بھی نمازی تھا۔ توجہ ہے، اپنے نبی کی اداؤں کو اپناؤ، ادا حضور کی پیاری ہے، ادا نبی کی پیاری ہے، ادا سید القونین کی پیاری ہے۔ یا ایھا المزمل، ہلو، قرآن ہے، رات کو حضور کھڑے ہوئے نفلی نماز کے لیے،
کھڑے رہے ساری رات عبادت، ساری رات عبادت، ساری رات نماز، ساری رات سجدے، ساری رات قیام، ساری رات رکوع، ساری رات نماز کی یہ کنڈیشن کس کی؟ کیا اللہ نے دماغ نہیں دیا ہمیں کہ اگر کوئی کہہ دے، صرف لفظ پیر استعمال کر لے ہم لٹ جاتے ہیں، صرف یہ کہہ دے کہ میں پیر ہوں ہم دین بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، مال بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس پیغمبر کو کیا جواب دو گے جس پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو نماز پڑھے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے؟ مطلب میں تو یہ سمجھا کہ جعلی پیر تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی ٹھنڈک کو چھین لو، تم اپنے نبی کی ٹھنڈک کو آنکھوں سے چھین لو، اور نبی کی آنکھوں سے ٹھنڈک چھیننے والا مردود ہو سکتا ہے، فرعون ہو سکتا ہے، حامان ہو سکتا ہے، شداد ہو سکتا ہے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا دادا حجویری ہوتا ہے، بابا فرید الدین ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر کا نام آپ نے سنا، بہت بڑے اللہ کے پیر، اللہ کے بندے گزرے ہیں، لوگوں کے پیر گزرے ہیں۔ 950 سال پہلے وہ پاک پتن میں مدفون ہوئے۔ نماز کا یہ عالم تھا کہ ساری رات کی عبادت میں فرید الدین نظر آئے۔ دادا حجویری کا نام سنا، لاہور میں مزار ہے، وہ مجھے نماز میں نظر آئے۔ خواجہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں نظر آئے، سلطان العارفین نماز میں نظر آئے، حضرت رکن الدین عالم نماز میں نظر آئے، شاہ زکریا نماز میں نظر آئے، حضرت پیر گولڑوی نماز میں نظر آئے، پیر مہر علی نماز میں نظر آئے، خواجہ نور محمد نماز میں نظر آئے، خواجہ خدا بخش نماز میں نظر آئے، بہاؤ الدین زکریا نماز میں نظر آئے، شاہ رکن عالم نماز میں نظر آئے، امام حسین کربلا میں نماز میں نظر آئے، امام حسن نماز میں نظر آئے، پہلا خلیفہ نماز میں نظر آئے، دوسرے خلیفہ نماز میں نظر آئے، تیسرے خلیفہ نماز میں نظر آئے، چوتھے خلیفہ نماز میں نظر آئے، اور جس کا نام تم لیتے ہو علی مدد، علی مدد، اس کی اثر کی قضا ہو گئی، وہ رونے لگے، علی کی اثر کی قضا ہو گئی۔ وہ بھی قضا ایسے ہوئی کہ نبی ان کی گود میں آرام کر رہے تھے، اثر کا نماز کا وقت چلا گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سنو سنو، ایمان کے کانوں سے سنو، سنو مرد بن کے سنو، سنو دین محمدی سے پیار کر کے سنو، علی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا علی، خیبر کے مقام پر، خیبر کے واپسی پر، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد علی آ رہے تھے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد حیدر آ رہے تھے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد شیر ببر آ رہے تھے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد پدر حسنین آ رہے تھے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد زہرا کے شوہر آ رہے تھے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد کعبے کے طاہر آ رہے تھے۔ حضور گود میں لیٹے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، قضا ہو گئی عصر کی نماز کہ حضور کو جگانا نہیں۔ سمجھو آنکھیں بند ہیں پیغمبر کی، لوگ کہتے نبی سو رہے تھے، لوگ کہتے نبی سو رہے تھے۔ بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ نبی علی کا عشق ڈو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نبی سو رہے تھے، بابا جی کہتے ہیں علی کا عشق ٹو رہے تھے کہ دیکھو میری محبت کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا خشک نماز پڑھتا ہے۔ آپ بیٹھے رہے، سورج کو بھی دیکھتے رہے، آمنہ کے چاند کو بھی دیکھتے رہے، سورج غروب ہونے کے قریب آیا، علی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ پیروں کا پیر علی، پیروں کا پیر علی، اس مرشد کو پاؤں کی جوتی سے اڑا دو جو علی کی سنت و ادا کے خلاف تمہیں پیری پیر بن کے دکھاتا ہے۔ میرا پیر علی ہے۔ اگر پیر علی نے نماز کو چھوڑا ہے، دل کی نماز کہا ہے، میں ناک سے لکیریں کاٹ لوں گا۔ اگر علی نماز قضا ہونے پر رویا ہے تو پھر پتا چلے کہ جعلی پیر تو ہو سکتا ہے جو نماز کا تارک ہو، اصلی پیر نہیں ہو سکتا۔ اصلی پیر تو وہی ہوگا جس کی اداؤں سے نبی کی سنت کی خوشبو آئی۔ آنسو آئے علی کی آنکھوں سے،
حیدر کرار کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسے، آنکھیں نبوت نے کھولی. یہ جملہ آپ سمجھے نہیں ورنہ بولتے. نبوت نے آنکھیں کھولی، اور وہ آنکھیں کہ جن آنکھوں کو بنا کر بنانے والا بھی محبت کرنے لگا. حضور نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ ما یبکی کا یا علی، کیوں روتے ہو؟ حضور نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو. حضور نے فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ ورنہ حضور کہہ دیتے پھر کیا ہوا قضا ہو گئی. جس طرح جعلی پیر کہتے ہیں نماز تو دل کی ہوتی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے، یعنی پڑھنے کا لفظ حضور نے استعمال کیا. ایک جعلی پیر مجھے کہنے لگا حاصل پور میں کہ نورانی صاحب بڑی تقریریں آپ کرتے ہیں، کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو؟ یہ ان کا بڑا پوائنٹ ہے، بڑا زبردست کنجروں کا پوائنٹ ہے. کنجروں کا یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ نماز قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ نماز پڑھو. وہاں تو لکھا ہوا نماز قائم کرو، وہاں تو لکھا قائم کرو. تو ہم نے ایک مرتبہ قائم کر لی، پڑھا. پڑھنی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں پڑھنا کا لفظ نہ دکھاؤں مجھے بھی ماں نے کیوں کہا. میں نے کہا پڑھنا بھی قرآن میں لکھا ہے. اور واجپائی کے نمائندے اور ہندوؤں کے جاسوس، قرآن میں نماز پڑھنا بھی لکھا ہے، لیکن 10 جوتے کی شرط لگاؤ. اسے پتا چلا، اس نے کہا نہیں جوتے تو میں نہیں کھا سکتا کیونکہ مال کھانے کا عادی ہوں. جو مال کھانے کے عادی ہوں وہ مال نہیں کھا سکتا. کچھ لوگ مال کھانے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ محمد کے نام پر مال کھانے کے عادی ہوتے ہیں. مال کھانے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے، اور مال کھانے والے کی بھی، خادم حسین رضوی کی بھی ایک تاریخ ہے. مال کھانے والے کی ممتاز قادری کی بھی ایک تاریخ ہے. مال کھانے والوں کی غازی المدین کی بھی ایک تاریخ ہے. اس نے کہا مال تو میں نہیں کھا سکتا کیونکہ مال کھاتا ہوں. میں نے کہا چلو دکھا دو کہاں لکھا ہے کہ نماز پڑھو. یہ تو لکھا ہے کہ نماز قائم کرو. آپ بھی سنیں، آپ بھی ان کے جھال میں آ جاتے ہیں. آپ بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں. آپ سے مراد آپ نہیں، میں اوورآل بات کر رہا ہوں پوری دنیا کی. یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کہہ دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں. آپ سے مراد جو کہتے ہوں گے ان کو تکلیف ہو بھی جائے تو ہونی بھی چاہیے. جو کہتے ہیں ان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونی چاہیے، کیونکہ تکلیف دینے کے لیے تو آپریشن ہو رہا ہے. ان کو تکلیف ہونی چاہیے. اور جو حضور کی بات کو مانتا ہے، جو نبی کا محب ہے، وہ تو محسوس ہی نہیں کرے گا، وہ تو خوش ہوگا کہ آقا کی بات ہو رہی ہے. نہیں جی نماز قائم کرنے کا آیا ہے، پڑھنے کا نہیں آیا. میں نے کہا پڑھنے کا بھی آیا ہے. اس نے کہا بتاؤ. میں نے کہا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک ربک وانحر، فصلی ربک وانحر. پڑھو میرے ساتھ اللہ کا قرآن. انا اعطیناک الکوثر فصلی، کیا مطلب؟ پڑھ. فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ. فصلی لربک وانحر، یاد کر لو جو تمہیں جعلی پیر کہے کہ قائم کرنے کا مقام آیا ہے لیکن پڑھنے کا قرآن میں نہیں آیا. تو آپ کو میں یاد کروا رہا ہوں. کہو انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لے، پڑھ. فصلی لے، پڑھ. پڑھ یہ پڑھنے کا لفظ ہے عربی میں. فصلی لے ربک وانحر، پڑھ. ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر. میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سبحان اللہ. حسن میں نے آپ کو دیا، زلفیں میں نے آپ کو دی، پیارا وجود میں نے آپ کو دیا، حسن جیسا نواسا میں نے آپ کو دیا، حسین جیسا
نواسا میں نے آپ کو دیا، صدیق جیسا یار میں نے آپ کو دیا، عمر جیسا جری میں نے آپ کو دیا، عثمان جیسا سخی میں نے آپ کو دیا، علی جیسا مجاہد میں نے آپ کو دیا ہے، بلال جیسا عاشق میں نے آپ کو دیا، مکہ مکرمہ میں نے آپ کو دیا، مدینہ منورہ میں نے آپ کو دیا، انا اعطیناک الکوثر، جنت میں نے آپ کو دی، حوض کوثر میں نے آپ کو دیا، حسن دیا، حسن آپ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حسن دیا، بے مثال دیا، جوانی بے مثال عطا فرمائی، اور میں نے آپ کو مکھڑا بے مثال عطا کیا، زلفیں بے مثال عطا کی، میرے اللہ یہ تو تو نے سب کچھ مجھے دے دیا، اب میرے لائق کیا خدمت ہے، سبحان اللہ۔ تیرے پیغمبر نے، تیرے محبوب نے جب یہ سنا کہ میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے حسن میں نے دیا، مکہ میں نے دیا، حسن میں نے دیا، حسین میں نے دیا، محبوب یہ مقام میں نے دیا، شفاعتین کے ہونٹ میں نے دیے، واللیر کی زلف میں نے دی، والدعا کا مکھڑا میں نے دیا۔ اب حضور عرض کرنے لگے کہ میرے مالک یہ سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے، کوئی میرے لائق کی خدمت ہے کہ میں بھی تیرے دربار میں پیش کروں؟ تو سنو اللہ نے جواب میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، میرے اللہ یہ کمالات حسینہ تو نے مجھے دیے ہیں، اب میرے لائق خدمت بھی تو بتا۔ میرے اشارے میں یہ طاقت رکھی ہے کہ سورج کو ڈوریاں ڈال کر علی کے لیے، اثر کے لیے، مغرب سے غروب شدہ سورج اثر کے وقت پہ میری انگلی لے آتی ہے، اتنا کچھ تو نے مجھے دیا، میرے لائق میں کچھ خدمت ہے تو بتا۔ اللہ نے جو خدمت حضور کے ذمے لگائی وہ نماز پر جمعۃ الوداع ہے تو کئی لوگوں کی نماز بھی ودا ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں اگلے جمعے پر اتنے لوگ نہیں آئیں گے، لیکن حضور کے عاشق دل میں وعدہ کر کے جائیں، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، وقت نکلتا ہے تو نکل جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، دوست ناراض ہوتے تو ہو جائے، مگر مدینے والے کو ناراض نہیں کرنا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میں نے اتنا کچھ دیا، بس نماز پڑھے اپنے رب کے لیے۔ اور حضور نے پھر اتنی پڑھی، پہلے وہ جو پیروں کا پیر ہے اس کی بات کو ٹھکانے لگائیں، علی کیوں روتے ہو؟ آقا نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو اور میں ہوں نا، اگر میں نے ایک چھوڑ دی، جالی تو پہلے نہیں پڑھتے، ان کو تو قانون مل جائے گا، ان کو تو دلیل مل جائے گی، ان کو بہانہ مل جائے گا کہ فاتح خیبر نے بھی تو چھوڑ دی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا پڑھو گے؟ ابھی پڑھو گے، قضا پڑھو گے، ادا پڑھو گے، قضا پڑھو گے، ادا پڑھو گے؟ حضور مرید آپ کا ہوں، عاشق آپ کا ہوں، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، آپ مشکل کشا نبی ہیں، ادا پڑھوا دیں۔ حضور نے پھر ڈوری ڈالی سورج کو، وہ آ گیا، اب علی کی مرضی ہے گھنٹے میں نماز مکمل کرے، علی کی مرضی ہے 2 گھنٹے میں نماز مکمل کرے، مولوی تشریح نہیں کر سکتے، میں کرتا ہوں، علی کی مرضی ہے علی 3 گھنٹے میں نماز مکمل کرے، اب علی کی مرضی ہے 4 گھنٹے میں نماز ادا کرے، علی کی مرضی ہے 5 منٹ میں نماز ادا کرے۔ تو اللہ نے سورج کو کہا پہلے میرے کہنے سے غروب ہوتا تھا، اب تجھے میرے نبی نے چڑھایا ہے، جب چڑھانے والا نہ چلے تو غروب نہیں ہونا۔ پہلے میں غروب کرتا تھا، اب جس نے چڑھایا ہے وہ کہے گا تو غروب ہونا۔ کائنات کو پتہ چلے میرا پیغمبر بے مختار نہیں، اللہ نے مختار کائنات بنا کر بھیجا۔ نماز
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرت حاتم طائی ایک پیر گزرے ہیں، آؤ میں تمہیں پیر بتاؤں، آؤ تمہیں پیر بتاؤں، پیر پھڑے آجے پیڑ نہ جاوے، تے کی کرنا پیر پھڑ کے ہو، پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے، بچے کٹے لے جاندے، آخر نماز آخر میں مدینے پڑھ کے آیا اور میں کیا نماز کتھے پڑھی ہے، میرے نبی تے نماز نہ پیار کر دے، کہنا نورانی ساڑی مدینے نماز ہوندی اسی ایتھے نہیں پڑھ دے، میں مدینے ہوں پڑھ کے آیا، میں کہا کہ آنکھیں میں بیٹھا دے تھے، کہنا تھلیوں دی چلا گیا، میں کہا تو پیرے کے چوں آئے جڑا تھلیوں دی چلا گیا، تھلیوں دی نہیں گیا تو فراڈیاں تو کمین آئے، کہ نماز دل دی ہوندی تے علی نہ رون دے۔ حضور نے فرمایا نماز ادا پڑھ لے، میرے نبی رات نو حضور دی امت دا ایک ولی گزرے ہے، حاتم زاہد، کس نے پوچھا حضرت جی نماز کے میں پڑھ دیو، فرمایا میں چنگی طرح وضو کردا ہوں، وضو کر کے میں کھڑا ہو جانا، کھڑا ہو کے میں خیال کردا ہوں سجے پاسے میرے جنت ہے، کھبے پاسے میرے جہنم ہے، میرا چہرہ کعبے دے سامنے، میرا سینہ مقام ابراہیم دے سامنے، میرے پیر اور صراط دے اوتے تے میرے پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، تے میں آجزی نہ رکوع کردا ہوں، میں رو کے سجدہ کردا ہوں، اور 40 سال ہو گئے نے میں امت محمدیہ دا ولی انج نماز پڑھدا ہوں۔ وعدہ کر کے جاؤ 5 وقت اللہ تمہیں بلاتے، 5 وقت آپ کو آپ کا مالک بلائے، کچھ دوست آئے ہیں عید پر، کام کرتے ہوں گے، کوئی ان کا بھی مالک ہوگا، کوئی ان کا بھی افسر ہوگا، کوئی ان سے بھی کام لینے والا ہوگا، گریبان میں جھانک کر مجھے بتائیں کہ آپ کا مالک آپ کو کہے کہ اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو آپ 2 دن نہ کریں، وہ آپ کو رکھے گا نہیں، آؤٹ کر دے گا، بھگا دے گا، وہ تو مالک اپنے دکان کی مالک بھی نہ مان، وہ تجھے دکان پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا، وہ مالک جس نے تجھے، آپ کہیں گے حضرت وہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے، ہم تو کرنا پڑے گا، تو میں کہوں گا وہ تنخواہ دیتا ہے جس نے کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، جس نے سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، جس نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، جس نے کام کرنے کے لیے تمہیں طاقت دی ہے، وہ 5 مرتبہ دن میں بلائے، 1 مرتبہ بھی نہ جاؤ، یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے رخی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے، یہ صرف نظر نہیں تو اور کیا ہے، فوراً جہاں بھی کام کرو اپنے مالک سے کہہ دو 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے، یہ پہلی شرط لگا دو۔ چلو یار جوانی گزر گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 کی ہو گئی، اب مولانا کیا کیا جائے، بیٹھو بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ، تو بھی سیاسی لیڈر آج کل بیٹھ جا، سنو توجہ کرو، اللہ سارے مڑیاں نو سیاسی بنایا، امیر کہو، اور سیاست لفظ تو ویسے لوگ ڈر جاندے، عربی دا لفظ ہے، یہی میں تم دسنا، عربی دا لفظ ہے، سیاست دا معنی باریک کی، دانش مندی، اچھی سوچ، تو میں نے اس کو کیا کہا کہ تم بھی آج کل اچھی سوچ کے بن گئے، تو برا لفظ تو نہیں کہا میں نے، تو بیٹا توجہ کرو، حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پڑھ کر بھی دکھائی، یہ اتنے آپ جائیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے، جمعۃ الوداع ہے، آپ فرید کے روضے پہ چلے جائیں، 7 مسجد ہے، آپ لاہور چلے جائیں، مزار پر چلے جائیں، پھر سنو داتا کے مزار پہ جاؤ، 7 مسجد ہے، پاک پتن جاؤ، 7 مسجد ہے، چشتیہ شریف جاؤ، 7 مسجد ہے، بلے شاہ کے روضے پہ جاؤ، 7 مسجد ہے، سلطان باہو کے روضے پہ جاؤ، 7 مسجد ہے، خواجہ نور محمد کے روضے پہ جاؤ، 7 مسجد ہے، خیر پور خواجہ خدا بخش کے روضے پہ جاؤ، 7 مسجد ہے، نجف اشرف جاؤ، علی کے روضے پہ 7 مسجد ہے، کربلا میں جاؤ 7 مسجد ہے، اور مدینے میں جاؤ نبی کے روضے کے 7 مسجد ہے، تو یہ آنے والے کو ہر روزہ یہ دعوت دیتا ہے کہ میرے روزے پہ آنے والے، یہ اللہ کا ولی نماز پڑھنے والا تھا، اس لیے روزے کے 7 مسجد ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے روزے پہ گئے،
تو یہ وعدہ کرو جمعہ الوداع ہے، ایک بندہ بھی نمازی بن گیا، میرا روضے میں یہ گلا پھاڑنا کام آ جائے گا۔ ہوکا ہے، اعلان ہے، یہ آذان ہے، اس اذان کو برملا دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن لگا ہوگا، سارے نبی کھڑے ہوں گے، غوث ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، توجہ نہیں کر رہے آپ، آدم ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، تمام پیغمبر، تمام رسول، تمام غوث، تمام قطب، تمام اولیاء، حضور کی امت کو بلایا جائے گا۔ نبی فرماتے میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب کھڑا ہوں گا تو اللہ میری امت کے بندے کو نکالے گا اور سب سے پہلا سوال کرے گا، سب سے پہلا پرچہ، سب سے پہلا پیپر جو میری امت کو ملے گا وہ نماز کا پرچہ ہوگا، وہ نماز کا پیپر ہوگا۔ اگر امت کامیاب ہو گئی تو نبی خوش ہو جائیں گے، اگر امت ناکام ہو گئی نبی غمگین ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھے اس بات سے، وہ نماز نہ پڑھنے والا نبی کو غمگین کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا محمد کو خوش کر رہا ہے۔ اور کسی کی خوشی چاہتے ہو یہ تمہاری مرضی، نبی کی خوشی تو چاہو۔ جب تمہاری یہ ادب پیپر پر لکھا ہوگا 5 وقتہ نمازی ہے تو اللہ فرمائے گا یہ کامیاب ہو گیا، پہلے پیپر میں کامیاب ہوا۔ اچھا کچھ لوگوں کو یہ بڑا بہانہ ہے، قاری صاحب نماز پڑھنے والے بھی تو 4 نمبر ہیں نا، ہم کیا نماز پڑھیں؟ بھائی اگر وہ 4 نمبر ہیں تو تو پہلا نمبر بن کے دکھا۔ اگر وہ پڑھنے والے تیری نظر میں 4 نمبر ہیں، 2 نمبر ہیں، یا چغل خور ہیں، یا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو پریکٹیکل آ مسجد میں اس کو پڑھ کے دکھا کہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ خود ہی سمجھ جائے گا، اگر دماغ میں عقل ہوئی تو وہ سمجھے گا کہ نماز کا یہ طریقہ ہے کہ خاموشی سے آیا جائے، خاموشی سے وضو کیا جائے، خاموشی سے نماز میں کھڑا ہوا جائے، خاموشی سے ذکر کیا جائے، اور خاموشی سے اللہ کے گھر سے نکل جانا چاہیے۔ اور اپنے کردار سے ثابت کر دے، چودھری میں باہر ہو سکتا ہوں، نواب میں باہر ہو سکتا ہوں، ٹھیکیدار میں باہر ہو سکتا ہوں، سیٹھ میں باہر ہو سکتا ہوں، نواب میں باہر ہو سکتا ہوں، یہاں تو عاجز بندہ بن کر آیا ہوں، یہاں بولے نہیں یار آپ، یہاں تو عاجز بندہ بن کر آیا ہوں۔ اپنے کردار سے تم ثابت کرو کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا، حضور جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے، ادھر دیکھو، جو نماز پڑھتے ہوئے یوں دیکھتا ہے، یہ عائشہ صدیقہ کا سوال ہے۔ آقا جو نماز پڑھتے ہوئے سارے بندوں کی گنتی کر جاتا ہے، جو نماز پڑھتے ہوئے یہ کر نہ کیا، یا چور ظالم، چور ظالم یوں تاڑتا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا فرمان ہے؟ یہ حضور کی حدیث ہے، نہ ہو تو میں مجرم۔ آقا نے فرمایا میرا پیغام پہنچا دو، جو نماز میں ادھر ادھر دیکھے یا اوپر دیکھے، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں لے جائے گا۔ حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ وہ آخری عمر میں اندھا ہو جائے گا، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں اچک لے جائے گا، اچک کر لے جائے گا۔ تو نماز پڑھنے کے طریقے پھر حضور نے بتائے، آ جاؤ آ جاؤ اللہ کے گھر میں آؤ، اور وعدہ کر کے آؤ مالک تیرے لیے آ رہا ہوں، تیرے آنے کی دیر ہے۔ اور پھر ہمارا تو یہ مزہ ہے کہ ہم گھر سے چلتے ہیں، وہ قبولیت کی سند دے دیتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ آواز آتی ہے میرے آنے میں دیر ہے، میرے ماننے میں دیر نہیں، دامن پھیلانے کی دیر ہے، دامن بھرنے کی دیر نہیں، ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے، ہاتھوں کو بھرنے کی دیر نہیں، آنسو بہانے کی دیر ہے، رحمت برسانے کی دیر نہیں۔ ایک اور الو کی پٹھی فیصلہ آباد میں اٹھی، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے ایمان کو چیک کیا اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نبی ہوں فیصلہ آباد میں، لیکن آج کے جمعے پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ حق کی آواز بلند کریں۔ نبی جو نبی مصطفیٰ کا امتی ہے وہ ذرا بولے میرے ساتھ۔ اس جاہلہ نے، اس کبینی نے، حضور نے فرمایا 30 دجال پیدا ہوں گے میری امت میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور کے دور میں بھی ایک عورت نے دعویٰ نبوت کیا تھا، مسلمہ کذاب ایک مرد تھا، اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس کو صدیق اکبر نے قتل کیا تھا۔ جو دعویٰ نبوت کرے، سب سے پہلا نبی کا عاشق،
میں نے منبر پہ بیٹھ کے زور لگا کے نبی کے اس پہلے عاشق کا نام لیا ان عاشقوں کے سامنے۔ مسلمہ قذاب کو صدیق اکبر نے واصل جہنم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نبی کے عاشق، مسجد میں نمازی ہیں، میدان میں غازی ہیں، عدالت میں قاضی ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، میدان میں غازی ہیں۔ اس کمینی نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے مطالبہ نہیں، مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بھیک مانگنا ہوتا ہے۔ جب گورنمنٹ مردہ ہو جائے پھر مطالبہ نہیں کرتے۔ پھر سنو، فرعون کی کرسی اگر یہ عورت دعویٰ نبوت نہ کرتی، میں کبھی بھی جامعہ غوثیہ کے ممبر سے سختی سے نوٹس نہ دیتا کہ وقت کے حکمران ذمہ دار ہیں، اس کو فیصل آباد کے چوک پہ تختہ دار پہ لٹکا کے یہ ثابت کر دیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم تو مبارکباد کے مستحق ہو۔ میں جب عمرے پر گیا تو وہاں مصر کا آدمی مجھے ملا، اس نے کہا تمہیں مبارک ہو، کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ اس نے کہا یار بر صغیر میں، پاکستان ہندوستان میں، وہ عربی سے مجھے کہہ رہا تھا، عربی میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کا ایک بڑا وصف ہے، بڑی خوبی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، یہ کہنے لگا کہ وہ فراڈ کرتے ہیں۔ میں ڈر گیا جب اس نے کہا کہ پاکستانی کی میں آپ کو تعریف کروں، میں نے کہا کرو بھائی۔ میں نے سمجھا یہ کہے گا یہ بڑے فراڈیے ہیں، یہ بڑے چور ہیں۔ تو جب اس نے ایسی بات کہی تو میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا محمد مصطفیٰ کا عشق ہمارے مصر میں بھی اتنا نہیں جتنا پاکستان میں ہے۔ یہ تیرے کردار کو سلام کیا اس نے، یہ تیرے جذبہ ایمانی کو سلام کیا، یہ نبی کے ساتھ جو تیرا عشق ہے، جو تیری محبت ہے، اس کا پرچم مصر کے لوگ بھی بلند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم آج کے جمعے میں طرف الفدا میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ وقت کے حکمران اس کو فیصل آباد کے چوک پہ پھانسی لگائیں۔ نہ اس ملک میں گستاخی مصطفیٰ کی گنجائش ہے، نہ اس ملک میں نبی کے صحابہ کے گستاخ کی گنجائش ہے۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نبی کے عاشق ہیں، نبی کے محب ہیں، یہ نبی کے وارفتہ ہیں، یہ رسول کے نام پہ مٹنے والے، یہ نبی کے مدینے پہ مٹنے والے۔ غازی علم الدین کا کفن جب چہرے سے ہٹایا علامہ اقبال نے تو رونے لگے، کہنے لگے او مستری کے بیٹے نمبر لے گیا، نمبر لے گیا۔ ہم سارا عمر لکھتے رہے، کتابیں چھاپتے رہے، دانشور بنے رہے، نام تو ہمارا زندہ رہا مگر تو نبی کے نام پر تختہ دار پہ چڑھ کے یہ کائنات کو بتا گیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر حسنین کے نانے کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ میرے اس مجمع نے بھی اس کار خیر میں حصہ ملا دیا۔ آواز بلند کر کے نبی کے بن کے رہو، قرآن کے بن کے رہو، 5 نمازیں پڑھو۔ اگلے جمعے پر اتنے بندے ہونے چاہیے، جو مہمان ہیں وہ تو چلے جائیں گے لیکن چک والے جو ہیں وہ کوشش کریں۔ مسجد کی آبادی خوبصورت آپ نے مسجد بنائی، آپ نے کیا بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ مسجد میں تو پورے چک کا پیسہ لگا ہوا ہے نا، کوئی آدمی ایک تو نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکتا کہ میں نے بنائی یا میں اکیلا اس کا ٹھیکیدار ہوں۔ آپ سب نے بنائی، جتنے بھی بیٹھے پورے چک والوں نے۔ میں اعلان سنتا ہی ہوں نا، پورے چک والے پیسے دیتے ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، سب کو سلام ہے۔ اور جتنے بھی بندے، جتنے بھی نمازی ہیں یہاں مسجد میں، جتنے بھی نمازی ہیں، ہر نمازی کا برابر کا میرا جو ہے وہ عزت ہے۔ سنیں، کسی ایک آدمی کو میں تقویت نہیں دیتا اور نہ اللہ یہ مجھ سے گناہ کروائے، نہ کوئی ایک آدمی مسجد کا ٹھیکیدار ہے۔ یہ سارے نمازی کسی قبیلے سے بھی تعلق ہے، کسی قوم سے بھی تعلق ہے، میرے قابل احترام ہیں، میرے قابل عزت ہیں۔ آپ سب کی یہ کوشش ہے کہ جامعہ غوثیہ مسکرا رہی ہے، آپ سب کا یہ تعاون ہے
لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر، کبھی کوئی ہاتھ نہیں جوڑتا، نہ مجھے آپ نے کہا کہ ہاتھ جوڑو، لیکن میں حضور کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج نبی سے وعدہ کر کے جاؤ، آقا ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے، ہم آپ کو خوش رکھیں گے۔ آپ کی وجہ سے اللہ کی بات ہمیں رزق دیتا ہے، آپ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، سجدہ کرنا آپ کا کام ہے، اور خوشی کی سند مدینے والا عطا فرمائے گا۔ کافی 5 منٹ اوپر ہو گیا یار، معذرت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔